رمضان المبارک کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن سفینہ رمضان اس الحان قرآن کرام کی پرسوز آوازوں میں تلاوت قرآن کریم. ہمارے ساتھ ہوں گے ملک پاکستان کے جیت علماء کرام، جن سے جانیں گے آپ اپنے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی. پوچھیں گے مقتدر علماء کرام سے وہ سوالات جن کے منتظر ہیں آپ. کانوں میں رس گھولیں گی حضور کے ثنا خانوں کی پرسوز آوازیں. اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن سفینہ رمضان کا حصہ تو دیے گئے نمبر پر ابھی ہم سے رابطہ کریں. دیکھنا نہ بھولیے گا یکم رمضان سے چاند رات تک روزانہ 10:30 پر علی ساؤنڈ آڈیو اینڈ ویڈیو پروڈکشن کے آفیشیل پیج پر رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ہم لے کر آ رہے ہیں خصوصی نشریات سفینہ رمضان. پیش کر رہا ہے رمضان المبارک کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن سفینہ رمضان. اس الحان قرآن کرام کی پرسوز آوازوں میں تلاوت قرآن کریم. ہمارے ساتھ ہوں گے ملک پاکستان کے جیت علماء کرام، جن سے جانیں گے آپ اپنے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی. پوچھیں گے مقتدر علماء کرام سے وہ سوالات جن کے منتظر ہیں آپ. کانوں میں رس گھولیں گی حضور کے ثنا خانوں کی پرسوز آوازیں. اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن سفینہ رمضان کا حصہ تو دیے گئے نمبر پر ابھی ہم سے رابطہ کریں. دیکھنا نہ بھولیے گا یکم رمضان سے چاند رات تک روزانہ 10:30 پر علی ساؤنڈ آڈیو اینڈ ویڈیو پروڈکشن کے آفیشیل پیج پر رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ہم لے کر آ رہے ہیں خصوصی نشریات سفینہ رمضان. علی ساؤنڈ آڈیو اینڈ ویڈیو پروڈکشن کے خصوصی نشریات سفینہ حمدونات کے پلیٹ فارم سے سفینہ رمضان آج آپ تک ہم لے کے حاضر ہوئے ہیں. اور آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج آپ ہماری اس نشریات کو اپنے دوستوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے تمام دوست احباب ہماری اس نشریات کا حصہ بن سکیں. آج کا پروگرام انشاءاللہ 1 گھنٹے پر مبنی ہوگا اور جتنے بھی مہمان گرامی ہمارے یہاں پہ موجود ہیں ان کا تعارف میں کرواتا چلوں. آج ہماری اس خصوصی نشریات میں جناب حافظ وقاص قادری صاحب آپ تشریف لائے، بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف فرمایا پروفیسر محمد اشفاق ہمایوں صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. ان کے ساتھ آقا کے عظیم ثنا خان جناب خرم شہزاد تبسم قادری صاحب، آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی وقت دیا. انشاءاللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم کرتے ہیں. میں حافظ وقاص قادری صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام پاک سے ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن من رجال
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله العظيم صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. یہ تھے قاری محمد وقاص قادری صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں اللہ پاک کی پاک کلام سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے. اللہ پاک ان کی آواز میں سوز میں مزید برکت عطا فرمائے. سامعین، آج 4 رمضان المبارک ہے اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے عشرۂ رحمت. اللہ رب العزت نے اس پاک مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. پہلا حصہ رکھا 10 دن کا جس میں رحمت کا بنا دیا، دوسرا رکھا 10 دن کا جس کو مغفرت کا بنا دیا، اور تیسرا حصہ اس کو نجات کا بنا دیا. اب اللہ پاک نے اس حصے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، لیکن ان تینوں کو رحمت، مغفرت اور نجات کیوں بنایا، یہ ہم جانیں گے جو ہمارے آج کے علامہ صاحب ہیں ان سے. علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر محمد اشفاق ہمایوں صاحب. سر، میرا آپ سے سوال ہے کہ عشرۂ رحمت سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. سب سے پہلے میں آپ احباب کا مشکور ہوں
کہ آپ نے آج کی اس خوبصورت پروگرام میں مجھے دعوت دی اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس موضوع پر، اور یہ بڑا خوبصورت موضوع ہے، کہ اس موضوع پر کچھ اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں رکھ سکوں۔ جی بسم اللہ۔ اشرح رحمت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے یہ سوال کیا۔ جی اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو، یہ پورا ماہ مبارک رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس ماہ مبارک کا کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے خالی ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کے پہلے 10 ایام کو اشرح رحمت بنایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الرحمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب یہ ماہ مبارک شروع ہوتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول کھل دی جاتے جاتے ہیں۔ ہیں، سبحان اللہ فتحت ابواب البرکہ، سبحان فتحت ابواب السماء۔ سبحان اللہ۔ مختلف احادیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ یہ پورا ماہ مبارک، اس ماہ مبارک کے آغاز سے لے کر انتہا تک رحمتیں ہی رحمتیں ہیں اور برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان 10 ایام کو اللہ رب العزت نے رحمت کے ساتھ مخصوص کیا۔ رحمت، اس سے مراد کیا ہے؟ اور اس پہلے اشرے کو اللہ رب العزت نے رحمت کیوں بنایا، رحمت کے ساتھ مخصوص کیوں کیا؟ رحمت تو باقی اشروں میں بھی ہے جی اور باقی ایام میں بھی ہے اور باقی مہینوں میں بھی اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کی انتہا ہو جاتی ہے۔ پہلے باقی مہینوں میں یا باقی ایام میں اللہ کی رحمت، وہ اس وقت بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، لیکن یہ جو ماہ مبارک کے 10 ایام ہیں، ان 10 ایام میں اللہ کی رحمت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی رحمت پکار پکار کر ہر رات کو اللہ کی رحمت پکارتی ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ میری بارگاہ میں سوال لے کے آئے، میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی مانگ کے مطابق اس کو عطا کر دوں؟ سبحان اللہ۔ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں؟ یہ ماہ مبارک کا آغاز، یہ رحمت، اب میں اس کے لیے ایک مثال دوں گا۔ جیسے رحمت، بارش بھی رحمت ہے۔ جی بسم اللہ۔ اب بارش جب برستی ہے تو بارش کے برسنے سے زمین نرم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ زمین نرم ہوتی ہے تو وہ فصل اگانے کے لیے، کاشت کے لیے تیار ہوتی ہے۔ نرم زمین اگر نہ ہو تو سخت زمین کے اندر فصل کاشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نرم زمین کے اندر فصل اچھی کاشت ہوتی ہے اور اس کو اللہ کی رحمت کا جب پانی اس کو ملتا ہے تو وہ فصل خوب پھلتی اور پھولتی ہے۔ تو یہ ابتدا ہے۔ اللہ کی رحمت کا نزول کی انتہا اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کا دل نرم ہو جائے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ جس طرح زمین کو کاشت کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اسی طرح ان 10 ایام میں اس ماہ مبارک کی برکتیں اور رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے انسان کے دل کو نرم کیا جاتا ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاکہ انسان کا دل نرم ہو جائے، انسان کے دل کی زمین تیار ہو جائے، انسان کا سینہ اللہ کی برکات اور اس کے کا فضل اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے انسان کا سینہ کشادہ ہو جائے۔ تیار ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس طرح زمین
اب سخت زمین ہے تو سخت زمین کے اندر پانی نہیں سما سکتا، تو انسان کو چاہیے کہ ان 10 ایام میں بالخصوص، باقی ایام میں اور باقی مہینوں میں بھی انسان اپنے آپ کو عاجز رکھے، انسان تواضع اختیار کرے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. اور اگر کوئی جاہل ان سے بات کرے تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں. بابا تمہیں سلام، تمہیں سلام. تمہاری جاہلانہ گفتگو کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. وقت نہیں ہے. بہت خوب. بہت تمہاری جاہلانہ گفتگو میں پڑ جانا یہ ہمارے لیے وبال کا باعث ہے. وہ سلام کر کے اس کو گزر جاتے ہیں. وہ عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں رحمان کے بندے. تو انسان عاجز ہو جاتا ہے. تو ان 10 ایام میں یہ عشرہ رحمت، اس لیے کہ انسان عاجزی اور انکساری کے ساتھ، جتنا انسان عاجز ہو کر رہے گا، انکساری کے ساتھ رہے گا، تواضع کے ساتھ رہے گا، اس کا دل اتنا ہی نرم ہوگا. ماشاء اللہ. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. ابھی ہم چھوٹا سا بریک کی طرف جا رہے ہیں. تو ناظرین بہت شکریہ جن لوگوں نے ابھی ہمارے چینل پہ آ کر اس نشریات کے اوپر کمنٹس بھی کیے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک بعد ایک بار پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے پروگرام سفینہ رمضان. پیش کر رہا ہے رمضان المبارک کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن سفینہ رمضان. اس الحان پر اکرام کی پرسوز آوازوں میں تلاوت قرآن کریم. ہمارے ساتھ ہوں گے ملک پاکستان کے جیت علماء کرام، جن سے جانیں گے آپ اپنے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی. پوچھیں گے مقتدر علماء کرام سے وہ سوالات جن کے منتظر ہیں آپ. کانوں میں رس گھولیں گی حضور کے ثنا خوانوں کی پرسوز آوازیں. اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن سفینہ رمضان کا حصہ، تو دیے گئے نمبر پر ابھی ہم سے رابطہ کریں. دیکھنا نہ بھولیے گا 1 رمضان سے چاند رات تک روزانہ 10:30 پر علی ساؤنڈ آڈیو اینڈ ویڈیو پروڈکشن کے آفیشیل پیج پر. رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ہم لے کر آ رہے ہیں خصوصی نشریات سفینہ رمضان. پیش کر رہا ہے رمضان المبارک کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن سفینہ رمضان. اس الحان پر اکرام کی پرسوز آوازوں میں تلاوت قرآن کریم. ہمارے ساتھ ہوں گے ملک پاکستان کے جیت علماء کرام، جن سے جانیں گے آپ اپنے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی. پوچھیں گے مقتدر علماء کرام سے وہ سوالات جن کے منتظر ہیں آپ. کانوں میں رس گھولیں گی حضور کے ثنا خوانوں کی پرسوز آوازیں. اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن سفینہ رمضان کا حصہ، تو دیے گئے نمبر پر ابھی ہم سے رابطہ کریں. دیکھنا نہ بھولیے گا 1 رمضان سے چاند رات تک روزانہ 10:30 پر علی ساؤنڈ آڈیو اینڈ ویڈیو پروڈکشن کے آفیشیل پیج پر. رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ہم لے کر آ رہے ہیں خصوصی نشریات سفینہ رمضان.
شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان 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 شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا جب جوانی پہ خورشید قیامت آئے جب جوانی پہ خورشید قیامت آئے جب جوانی پہ خورشید قیامت آئے اپنی زلفوں سے گناہگار پہ سائے رکھنا اپنی زلفوں سے گناہگار پہ سائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا سبحان اللہ ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے محترم خرم شہزاد تبسم قادری صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں حضور کے بارگاہ میں گلائے عقیدت پیش کر رہے تھے. سامعین ہم بڑھیں گے جو ہمارا آج کا موضوع ہے جو علامہ صاحب ان کی جانب. اچھا علامہ صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ دیکھیں
پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا نجات. لیکن یہ بتائیں کہ پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت ہی کیوں؟ وہ کیوں رحمت؟ جی، پہلا عشرہ ماہ رمضان المبارک کا رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا جی. اور تیسرا نجات. نجات کا. جی اس کو اگر قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ سے اس کی وضاحت کی جائے تو سبحان اللہ. اچھے طریقے سے اس بات کی سمجھ آ جائے گی. جی بسم اللہ. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذ ظلموا انفسهم جاءوک اللہ سبحان اللہ. ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک. اگر کوئی اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تو اے محبوب وہ آپ کے در پہ آ جائے. اللہ 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 سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ اور اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، وہ بات آ گئی. جی. سبحان اللہ. آپ کے در پہ آ کر فاستغفر اللہ 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 واستغفر لهم الرسول، سبحان اللہ کی بارگاہ میں سے وہ اپنی بخشش طلب کرے، اللہ اللہ اللہ. اور اگر اس کے لیے میرا رسول صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سفارش کر دے، اللہ اس کے لیے سبحان بخشش کی دعا کر دے، اللہ. سبحان اللہ. لوجد اللہ تواب الرحیم، تواب الرحیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائے گا. سبحان سبحان اللہ. اللہ. سبحان اللہ. اس آیے مبارکہ کہ پہلے رحمت کے در پہ آ جائے، رحمت للعالمین کے در پہ آ جائے صلی اللہ علیہ اور ان کے در پہ آ کے سبحان اپنے اللہ. گناہوں کی بخشش طلب کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اگر میرا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس کی بخشش کی سفارش کر دیں تو پھر وہ لوجد اللہ تواب الرحیم، رحیمہ. اللہ کو توبہ قبول کرنے والا سبحان اللہ. اور مہربان پائے. مہربان پائے گا. بہت یہاں اس آیے مبارکہ میں کہ پہلے رحمت کے پاس آ جائے، سبحان رحمت کے در پہ آ جائے، در پہ آ جائے. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اللہ اکبر. استغفار کرے. پہلا عشرہ رحمت کا اور دوسرا مغفرت کا. مغفرت کا. لوجد اللہ تواب. لوجد اللہ تواب سبحان الرحیم. اللہ. سبحان اللہ. تو وہ اللہ کو ضرور وہ پائے گا، توبہ قبول کرنے والا اور مہربان. مہربان پائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان بہت اللہ. خوب. سبحان اللہ. ماہ رمضان المبارک یعنی ایسا ماہ مبارک، یہ اللہ رب العزت نے اس امت کو کے لیے انعام عطا فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سبحان اللہ. ایک تحفہ دیا معراج کی رات کو. اللہ اللہ. اور اس ماہ مبارک کی یہ جو ترتیب رکھی کہ باقی ایام میں انسان جو بھٹکا رہتا ہے، اس ماہ مبارک میں آ کر اللہ کی رحمت میں آ جائے اور پھر وہ استغفار کر لے اللہ اکبر. اور پھر اس کو نجات مل جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ان تینوں چیزوں کو اگر ہم آج کی اس دنیاوی زندگی کے ساتھ اگر ہم اس کو جوڑیں، بالکل. دیکھیں ایک چیز میں یہاں پہ وضاحت کروں گا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا فائدہ صرف ہمیں آخرت میں ملے گا، آخرت میں ملے گا. ایسا ہی ہے. اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے گا. لیکن آج کی نوجوان نسل یہ سوال کرتی ہے. آج سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج علم کا دور ہے. آج لوگ سوال کرتے ہیں، آج کا نوجوان یہ سوال کرتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے. بالکل ایسے. دیکھیے ایک دین صرف آخرت کے لیے تو نہیں ہے. دین تو انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے. انسان کی زندگی کا کوئی ایسا عمل دین سے باہر نہیں ہے. انسان کی زندگی کا ہر پہلو وہ دین کا حصہ ہے. بالکل ایسے. اور
انسان کے ہر عمل کا انسان کو دنیا کے اندر بھی اس کا فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ہم یہ ماہ رمضان المبارک ہے، اس کے جس طرح روحانی فوائد ہیں اس طرح اس کے جسمانی فوائد بھی ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اس ماہ مبارک سے یہ پہلا عشرہ رحمت کا، ہمارا چونکہ میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا، میں اسی دائرے میں رہوں گا کہ عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت اور عشرہ نجات۔ عشرہ رحمت ان 10 ایام میں جب انسان اس ماہ رمضان المبارک کے ان 10 ایام کو پاتا ہے تو اللہ کی رحمت جب انسان اپنے دامن میں سمیٹتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ انسان کا دل جب نرم ہو جاتا ہے تو اس انسان کے دل کی نرمی انسان کے مزاج میں نرمی آ جاتی ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انسان کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور انسان کے اگر اخلاق اچھے ہو جائیں تو اس انسان کے جس انسان کے اخلاق اچھے ہو جائے تو اس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ فائدہ پہنچتا ہے۔ دین کے ہر عمل کا مقصد صرف قیامت کے دن اجر کا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر بھی انسان کے عمل سے، انسان کے اخلاق سے، انسان کے رویے سے، انسان کے طور طریقوں سے اگر اللہ کی دوسری مخلوق کو اس کا فائدہ نہیں پہنچتا تو وہ دین نہیں ہے، اللہ اس کے اس عمل کا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ فائدہ نہیں، بالکل ایسے۔ تو یہ 10 ایام ابتدا میں آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ پہلے 10 ایام بڑے مشکل ہوتے ہیں کہ انسان کی عام دنوں میں ایک کھانے پینے کی روٹین اور دیگر عوامل کی روٹین بنی ہوتی ہے، تو یہ پہلے ایام مشکل ہوتے ہیں، اور یہ پہلے ایام میں انسان کے دل میں یہ ہمدردی کا جذبہ زیادہ ابھرتا ہے، دوسروں کے لوگوں کے بارے میں انسان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی طرح دوسرا عشرہ کہ دوسرے عشرے میں انسان کو مغفرت حاصل ہوتی ہے، اور تیسرے عشرے میں انسان کو نجات حاصل ہوتی ہے۔ تو انسان کے جب اخلاق اچھے ہوں گے اور اس سے معاشرے کے اندر بھی اس کا اثر ہوگا اور معاشرہ بھی ایک اچھا خوبصورت معاشرہ بن جائے۔ جب ایک انسان کا نرم رویہ ہوگا دوسرے لوگوں کے ساتھ، اس کے اخلاق اچھے ہوں گے تو اس سے ایک اچھی سوسائٹی بنے گی۔ بالکل معاشرے کی تکمیل کا ذریعہ۔ حضرت صاحب آپ سے اسی طرح گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بریک کے دوران ہمارے ایک اور آقا کے عظیم ثنا اکرام علی قادری صاحب نے پروگرام کو جوائن کیا، میں ان سے گزارش کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش فرمائیں۔ زین حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو، تیرے زین حاضری کا کر لو نظارہ آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں
मेरे आका एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का कर लो नजारा आकर मैं आपकी गली का मुस्तफा आता हो फिर इज़्न हाज़िरी का कर लो नज़ारा आकर मैं आपकी गली का मुस्तफा आता हो। सुभान अल्लाह। अली प्रोडक्शन पेश कर रहा है रमजान मुबारक की खसूसी रमजान ट्रांसमिशन सफीना रमजान। उस तलहान कुर्बान की पुरसोज आवाजों में तिलावत कुरान करीम। हमारे साथ होंगे मुल्क पाकिस्तान के सैयद उलमा इकराम, जिनसे जानेंगे आप अपने मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी। पूछेंगे मुक्तदर उलमा इकराम से वो सवालात जिनके मुंतज़िर हैं आप। कानों में रस घोलेंगी हुजूर के सना खानों की पुरसोज आवाजें। अगर आप भी बनना चाहते हैं हमारी ट्रांसमिशन सफीना रमजान का हिस्सा, तो दिए गए नंबर पर अभी हमसे रब्ता करें। देखना ना भूलिएगा यकम रमजान से चांद रात तक रोजाना 10:30 पर अली साउंड ऑडियो एंड वीडियो प्रोडक्शन के ऑफिशियल पेज पर रमजान मुबारक की पुरनूर सातों में हम लेकर आ रहे हैं खसूसी नशरियात सफीना रमजान। पेश कर रहा है रमजान मुबारक की खसूसी रमजान ट्रांसमिशन सफीना रमजान। इस तलहान कुर्बान की पुरसोज आवाजों में तिलावत कुरान करीम। हमारे साथ होंगे मुल्क पाकिस्तान के सैयद उलमा इकराम, जिनसे जानेंगे आप अपने मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी। पूछेंगे मुक्तदर उलमा इकराम से वो सवालात जिनके मुंतज़िर हैं आप। कानों में रस घोलेंगी हुजूर के सना खानों की पुरसोज आवाजें। अगर आप भी बनना चाहते हैं हमारी ट्रांसमिशन सफीना रमजान का हिस्सा, तो दिए गए नंबर पर अभी हमसे रब्ता करें। देखना ना भूलिएगा यकम रमजान से चांद रात तक रोजाना 10:30 पर अली साउंड ऑडियो एंड वीडियो प्रोडक्शन के ऑफिशियल पेज पर रमजान मुबारक की पुरनूर सातों में हम लेकर आ रहे हैं खसूसी नशरियात सफीना रमजान। जो मदीने हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वही राह भूल जाते तो कुछ और बात होती।
اور میری زیست کے عناصر در حبیب پہ چل کر میرا ساتھ چھوڑ جاتے تو کچھ اور بات ہوتی. ماشاء اللہ وقفے سے قبل اکرام علی قادری صاحب اپنے مخصوص انداز میں حضور کے بارگاہ میں گویا عقیدت پیش کر رہے تھے. اب میں ملتمس ہوں محترم جناب خرم شہزاد تبسم صاحب کے وہ اپنے خوبصورت انداز میں حضور کے بارگاہ میں گویا عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سادوں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ نے جب نوازا ہے یا رسول آپ نے جب نوازا ہے یا رسول اللہ، تو میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، آپ سادوں آپ کی شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نگم میں مجھ نکم میں تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، مجھ نکم میں تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، آپ جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ خرم شہزاد تبسم قادری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گلائے عقیدت پیش فرما رہے تھے. علی ساؤنڈ آڈیو اینڈ ویڈیو پروڈکشن کے خصوصی کاوش کے ساتھ سفینہ حمد و نعت کے پلیٹ فارم سے پروگرام سفینہ رمضان آج ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور جتنے بھی ناظرین اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنے دوست احباب کو اس میں شامل کریں، اور کمنٹ کے ذریعے آپ ہمیں اپنی مخصوص رائے سے ہمیں آگاہ بھی کریں. اور ہماری جو ایک ٹیم ہے، پوری ٹیم نے، ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے کل ایک
کچھ منتخب لوگ نکالے ہیں جو ڈیلی بنیادوں پر آ کے ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں. ہم چاہتے ہیں وہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں, ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو ہمارے جو ریگولر ویوز ہیں جناب محمد ممتاز قادری صاحب مسلسل پروگرام میں اس میں کمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک دو کامران جی کے نام سے ان کی فیس بک آئی ڈی ہے, وہ مسلسل پروگرام میں ان رہتے ہیں. تو اسی طرح آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں, ہم آپ کا نام لیں گے تو ایک انشاءاللہ چین بنتی ہے, سلسلہ چلتا ہے. آپ ہمیں ساتھ لے کے بالکل. چلیں, تو آپ مل کا کے یہ چلیں گے تعاون ہے انشاءاللہ. جس کے تحت ہم لوگ آج اس مقام پر پہنچے ہیں, اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں تاکہ ہم اس پروگرام کو مزید بہتر سے بہتر بنا سکیں. پروفیسر محمد اشفاق ہمایوں صاحب, میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں کہ جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, سبحان اللہ, رحمت اللہ. دیکھیں جس طرح ہم اس عشرے میں بیٹھے ہیں, رحمت کے عشرے میں, تو رحمت الہی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. تو اس پر ذرا روشنی فرمائیں. صفت رحمت جو ہے یہ اللہ کی بھی ہے, اور یہ صفت رحمت حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ بھی رحم فرمانے والا, اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ساری کائنات کے لیے رحمت العالمین. یعنی جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے. اللہ کی صفت رحمت اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت رحمت, یہاں یہ ایک بڑا خوبصورت عقیدہ ہے. یہ اللہ رب العزت کی بھی صفت ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی صفت ہے, اور بھی اللہ کی بے شمار صفات ایسی ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے. اب اس میں فرق کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس کی صفت رحمت ذاتی ہے, اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت رحمت عطائی ہے. اللہ رب العزت نے صفت رحمت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. یہاں کئی لوگوں کے ذہنوں میں ایک مغالطہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ تو اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یا کسی اللہ کے علاوہ کسی اور میں کوئی وہی صفات مان لی جائیں تو وہ شرک ہو جاتا ہے. تو یہاں صفات تو اللہ کے, یہ اللہ کی صفت بھی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی صفت ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطائی صفت ہے. اللہ رب العزت کی رحمت بے پناہ ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے کوئی نا امید نہ ہو. اور حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت بھی بے پناہ ہے. ساری کائنات کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت بنا کر بھیجا. حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کے دائرے میں کائنات کی ہر چیز آتی ہے, چاہے جمادات ہیں, حیوانات ہیں, انسان ہیں, جنات ہیں, جو بھی کائنات کے اندر چیز ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دائرہ رحمت کے اندر آتی ہے. اور یہ عشرہ رحمت ہے. اور اس کے بعد عشرہ مغفرت, عشرہ نجات. میں یہاں پہ مختصر جو پہلے آپ نے سوال کیا تھا اس کو کلوز کروں گا کہ عشرہ نجات میں یہ عشرہ مغفرت کہ جیسے اس سے سوسائٹی کے اندر ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ایک رواج اور ایک رسم پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد ہے نجات. انسان کو اللہ رب العزت دنیا کی زندگی کے اندر بھی جو انسان کو نقصان دینے والی چیزیں ہیں, جو انسان کو جو انسانی شرور ہیں یا جنات کے شرور ہیں, اس انسان کو جو اللہ کی دائرہ رحمت میں آ جاتا ہے اور اس کی مغفرت کو حاصل کر لیتا ہے اور عشرہ نجات کو پاتا ہے, اللہ رب العزت انسان کو ہر چیز کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے. انسان کو جہنم کی آگ سے بھی نجات عطا کر دیتا ہے, اور دنیا کی برائیوں اور دنیا کی گمراہیوں سے بھی انسان کو اللہ رب بالکل آپ جیسے فرما رہے ہیں. تو انسان بھی جب اگر روزہ رکھنے کے بعد ایک روٹین ایسی بن جاتی ہے کہ اگر کوئی گناہ کرنے لگتا ہے تو سوچتا نہیں یار میں روزے میں ہوں. تو جب پورا 30 دن جب وہ روزے رکھتا ہے تو اس کی ایک روٹین بنی ہوتی ہے, تو وہ گناہوں سے بھی بچتا ہے. وہ بھی نجات ہے ایک کہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے یار میں نے اس گناہ سے بچنا ہے. یہ بالکل آپ نے
روزہ عبادت ہی ایسی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص ہے. انسان باقی عبادات تو لوگ دیکھ لیتے ہیں, یہ ایسا عمل ہے کہ لوگ نہیں دیکھ رہے. کس کا روزہ ہے, کس کا اللہ پاک روزہ نے خود کہا ہے نا کہ روزہ میرے لیے, اس کا اجر بھی میں خود دوں گا. دیکھیں مطلب باقی نمازوں کا پتہ ہے نماز میں کتنا ثواب ہے, فرض کا کیا ثواب ہے, سنت کا ثواب, نفل کا ثواب ہمیں پتہ ہے, لیکن روزے کا ثواب ہمیں نہیں پتہ. اللہ پاک نے کہا کہ وہ میں خود دوں گا کہ اس کا کیا ثواب ہے. سبحان دیکھیے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سوال کیا گیا کہ احسان کیا ہے, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو سبحان اللہ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, سبحان اللہ. اور اگر یہ گمان نہیں کر سکتے تو یہ گمان کر لو کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس روزے کی حالت میں انسان کا یہ تصور جو ہے یہ مضبوط ہو جاتا ہے. بالکل کہ اللہ دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا ہے, لوگ نہیں دیکھ رہے, سبحان اللہ. کسی کو نہیں پتا. انسان اندر چھپ کے کھا لے, کسی باہر کسی کو نہیں پتا کہ اس کا روزہ ہے کہ نہیں. باہر والے لوگ ہو سکتا ہے سمجھ رہے ہیں کہ اس کا روزہ ہے, لیکن حقیقت میں اس کا روزہ نہیں ہے. یہ انسان اور اس اللہ کے درمیان ایک راز ہے, اور یہ تصور انسان کا کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ انسان کا مضبوط. ویسے تو اللہ پاک ہر وقت دیکھ ہی رہا ہے, سال کے 12 مہینے ہو 24 گھنٹے ہر وقت میں اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ جو ہمیں مہینہ دیا گیا اس میں ہمارا جو ایمان, ہمارا یقین پختہ کرنے کے لیے ہمیں اس میں رکھا گیا. سامعین یہ تھے محترم جناب پروفیسر محمد اشفاق مایوس صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ, آج آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمارے ساتھ موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثناخوان مصطفیٰ اکرام علی قادری صاحب. سر میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک خوبصورت سا کلام ہمارے سیگمنٹ میں شامل کریں. مدینہ پاک کے حوالے سے ہو تو زیادہ مزہ آ جائے گا. کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں, کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں, کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں. دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں. اپنی پلکوں سے انہیں میں, اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک, اپنی پلکوں سے انہیں میں, اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک. دل میں جب بھی جگمگاتے ہیں سنہری جالیاں, کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں. پوچھنے والے میں لفظوں میں بیاں کیسے کروں, پوچھنے والے میں لفظوں
اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں محمد اکرام علی قادری صاحب نے اپنی حاضری پیش کی، اور مدینہ شریف کی حاضری ہم سب کو نصیب فرما دی۔ مدینہ شریف کے ساتھ ساتھ انہوں نے استاد محترم قبلہ الحاج خالد الخالد صاحب کی یاد بھی تازہ کی۔ اللہ پاک استاد جی کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو بھی اس کام میں لگائی رکھے کہ آپ اسی طرح حضور کی ثنا کرتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ یقیناً آپ نے بھی آج کی ہماری ٹرانسمیشن کو پسند کیا ہوگا، اپنے کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو آج کی ہماری نشریات کیسی لگی۔ کل انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ فاضل رسول اور حافظ کامران رفیق صاحب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام سفینہ رمضان۔